اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو یا ایھا النبی سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ پکارنا یہ کوئی اہل سنت کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ رب کی سنت ہے۔ اللہ کلام مجید میں قرآن پاک میں اپنے محبوب کو یا کے ساتھ ندا دے رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ لفظ نبی جو ہے اس کا معنی غیب کی خبریں رکھنے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، تو مطلب یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جو غیر نبی سے اوجل ہے، جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے وہ علم بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور رب کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسا ہے کہ آپ مستقبل کی بھی خبریں دیتے تھے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ انا ارسلناک شاہدا، یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر ناظر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شاہد کا معنی گواہ لیا جائے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ تمام انبیاء کی اور اپنی امت کی گواہی دینی ہے، کہ جب سابقہ انبیاء اکرام کی جو امتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ انبیاء نے تو ہم تک احکامات پہنچائے نہیں، انبیاء اکرام فرمائیں گے کہ ہم نے پہنچا دیے ہیں، اور وہ بطور دلیل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو پیش کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہوگی وہ یہ عرض کرے گی کہ مولا انبیاء اکرام نے احکامات جو ہیں، احکامات الہیہ، یہ اپنی امتوں تک پہنچائے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی امت پر وہ سابقہ امتیں جو ہیں وہ جرح کرے گی، وہ کہیں گے کہ بھی یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، وہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے اپنے آقا، اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انبیاء اکرام نے احکامات الہیہ اپنی امتوں تک پہنچائے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ گواہی ان کی سنی ہوئی تھی، اس لیے سرکار کی امت پر یہ جرح کی انہوں نے کہ بھی یہ تو تھے نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا جائے گا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اس بات کی کہ انبیاء اکرام نے احکامات الہیہ جو ہیں، اللہ کے احکامات اپنی امتوں تک پہنچائے، اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ میری امت جو ہے اس کی اہل ہے کہ یہ بھی اس بات کی گواہی دیں۔ تو وہیں پر یہ مقدمہ انبیاء اکرام کے حق میں ڈگری ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پر جرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی وہ گواہی تھی جو سرکار نے سن کر نہیں بلکہ دیکھ کر دی ہے۔ امت مصطفیٰ پر جرح اس لیے ہوئی کہ انہوں نے سنا تھا، اب جب سرکار نے کہہ دیا تو وہیں پر یہ مقدمہ انبیاء اکرام کے حق میں ڈگری ہوگا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسی سے نہیں سنا تھا، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر گواہی دی، سنی سنائی بات یہ نہیں تھی۔ تو اگر شاہد کا معنی گواہ لیا جائے تو پھر بھی اس میں حاضر ناظر والے معنی پائے جاتے ہیں۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا ہونا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حاضر ناظر ہونا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور کائنات کو
کائنات کے نظام کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک تو حاضر ناظر کا یہ معنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر موجود ہیں اور کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ حاضر ناظر کا یہ بھی معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر آپ موجود ہو جائیں، تو لہٰذا کسی حاضر ناظر کی ایک شک کو لے کر اس پر اعتراضات نہیں کیے جا سکتے کہ حاضر ناظر کی پہلے تعریف کو اچھے طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گواہی دینا، پھر حضور علیہ السلام کی گواہی پر جرا کا نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود بھی تھے اور آپ نے یہ دیکھا بھی۔ اور یہاں پر بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور کا مبشر ہونا، نذیر ہونا، داعی الی اللہ ہونا، یہ تو اوصاف دیگر انبیاء کرام میں بھی تھے، وہ بھی خوشخبری دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے، اللہ کی طرف بلاتے بھی تھے، لیکن وہ سن کر، وہ خوشخبری دے رہے تھے سن کر، ڈرا رہے تھے سن کر، اللہ کی طرف بلا رہے تھے سن کر۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ آپ نے دیکھ کر لوگوں کو اپنا جو ہے خوشخبری دی ہے، دیکھ کر لوگوں کو ڈرایا ہے، دیکھ کر اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق کو بلایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کروائی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جو ممکن تھا جتنا رب نے دکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت کہ آپ کو معراج کروائی گئی اور آپ نے ہر چیز کو دیکھ کر آگے جو ہے وہ بتایا ہے۔ سراجم منیرا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن کر دینے والے آفتاب ہیں، تو جب سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ تو سراج منیر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے، اور یہ وصف سراج منیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا ایسا آفتاب ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ حاضر ناظر کا معنی تو یہاں پر بھی سمجھا جا رہا ہے کہ سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا اور ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ خاصیت ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ حضور علیہ السلام جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کائنات کے سارے نظام کو آپ دیکھ رہے تھے، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ سراج منیر کہ روشن کر دینے والے آفتاب۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو ہر لفظ سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر اور ناظر ہونے کا مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، دوسری آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول۔ اب لَقَدْ جَاءَكُمْ میں یہ جو خطاب ہو رہا ہے، یہ خطاب مخصوص مسلمانوں کو ہی نہیں تھا، صرف صحابہ اکرام کے لیے نہیں تھا، صرف اہل بیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جو خطاب ہے قیامت تک آنے والے تمام مومنین، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے ہیں۔ تو قیامت تک یہ اللہ کی مخلوق، انسان پیدا ہوتے رہیں گے جتنی بھی مخلوق ہے، اور ان تمام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رسول بن کر آئے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر ہیں، تو ہر جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ تو حاضر ناظر ہونے کا مفہوم جو ہے یہاں سے بھی سمجھا جا رہا ہے۔ من انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے
کہ رسول کا تمہارے پاس آنا ایسے ہے جیسے جسم میں جان آ جاتی ہے. جسم میں جان ہو، جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ جان باخبر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو رسول کا تمہارے پاس آنا ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر فعل سے باخبر ہیں. یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اپنی امت کے ہر فعل سے باخبر ہونا. یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پر بات ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، اور یہ وہ شان ہے جو رب نے عطا فرمائی ہے. علیہ ما عنتم حریص لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. کہ تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، کوئی دکھ ہمیں پہنچے تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، حضور پر یہ گراں گزرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے ہر فعل سے، ہر معاملات سے باخبر ہیں. اور یہ وصف، یہ کمال، یہ شان عطا کس نے کی ہے؟ وہ رب نے کی ہے. ابھی پھر یہ اعتراض کس چیز کا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ یاذ باللہ کہ ہم نے یہ شانیں دی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ بلکہ ہماری شان بھی تو حضور کے صدقے ہے نا جی. حضور کے صدقے ہمیں یہ کمالات ملے ہیں، وگرنہ کون سے گناہ ہیں جو اس امت میں نہیں ہیں. سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ اس امت کا یہ مقام اور یہ شان ہے کہ بھی اس امت کی بھی گواہی لی جائے گی قیامت کے دن. اللہ اکبر. اب یہاں پر تیسری آیت مقدسہ حاضر ناظر کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سے معافی چاہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لَوَجَدُ اللَّهَ کہ تم اللہ کو پھر بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پالو گے، رحم فرمانے والا پالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کریں حضور کی بارگاہ میں آ جائیں. کتنی محبت ہے مولا. گناہ تو نافرمانی تو تیری کی ہے نا، تو پھر اپنی بارگاہ میں بلانا. نافرمانی مولا ہم تیری کر رہے ہیں، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن کرتا محبوب کے صدقے ہے، محبوب کے وسیلے سے معاف کرتا ہے. اب یہ کوئی ضد لگا لینا کہ وسیلہ کہاں سے آ گیا، ابھی یہ تمہاری ضد ہو سکتی ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہو سکتی. قرآن و سنت کی تعلیمات تو یہ ہے رب خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی تربیت کر رہا ہے. جب میری نافرمانی کر لو، گناہ کر لو، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، محبوب کے پاس آ جاؤ، محبوب کے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگو، اور محبوب علیہ السلام بھی تمہاری سفارش کریں. پھر اللہ تعالیٰ کو تم مہربان پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اب مجھے یہ بتاؤ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بھی گناہ کریں تو پھر حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر جا کر حاضری دیں، وہاں جا کر پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس طرح تو پھر غریب تو جا نہیں سکتا، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی کون سا ہر وقت وہاں پر ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی میں 1 2 4 5 مرتبہ چلے جاتے ہیں. بس گناہ تو ہر روز ہو رہے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، غفلت اس سے ہوتی ہے. تو اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے
کہ بالکل حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر ہی جانا ہے، اگر توفیق مل گئی ہے وہاں پر پہنچ گیا تو پھر تو یہ کیا ہی بات ہے، اور اس کا نظارہ کچھ مختلف ہے۔ لیکن مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، محبوب تو تمہارے قریب ہیں، غافل تم ہو، تم بھی متوجہ ہو جاؤ، تم بھی متوجہ ہو جاؤ، محبوب تو تمہارے قریب ہیں۔ اور یہ میرے اپنے کوئی جذبات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی جو ہے یہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اولا کا معنی زیادہ قریب، اقرب، تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے۔ تفسیر عثمانی اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ چلا النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو انسان کے وہ جان ہی ہے نا، اور کتنا قریب ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ جان انسان کے کتنا قریب ہے، تو پھر اس بات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ کتنا قریب ہوں گے، کہ حضور تو قریب ہیں، غافل ہم ہیں، ہم بھی حاضر ہو جائیں، ہم بھی متوجہ ہو جائیں، اور سرکار علیہ السلام کی سرکار کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور مومنین روح زمین پر ہر جگہ پر ہیں، تو سرکار علیہ السلام بھی ہر جگہ پر ہیں۔ حاضر ناظر اسی کو کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے حاضر ناظر؟ بتائیں مجھے، اس کے معنی مفاہیم ہم نے ذکر بھی کر دی ہیں۔ اور یہاں پر بڑے لطف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی حضور علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تمام عالمین کے لیے حضور رحمت ہیں۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت یہی ہے نا، جو دکھی ہے اس کے دکھ کو سمجھنا اور اس کے دکھ کو ختم کر دینا، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ یعنی جو چیز اس کو چاہیے وہ اس کو پہنچا دینا، اور جو تکلیف دہ چیز ہے وہ اس سے دور کرنا، یہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو سرکار علیہ السلام عالمین میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے تمام کے احوال سے باخبر ہیں، تبھی تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ حاضر ناظر کا مفہوم یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اور جس عالمین کا رب خالق ہے، رب پالنے والا ہے، اسی عالمین کے لیے حضور علیہ السلام کو رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت وسیع ہے۔ اب مخلوق جو ہے ساری کائنات میں ہے، حضور علیہ السلام رحمت، پھر رحمت وہ کرے گا جو احوال سے باخبر ہو، سب کے احوال کو جانے، تو پھر حضور بھی ہر جگہ پر ہیں، اور حاضر ناظر یہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید کی صریح آیات سے حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ جب معلوم ہو رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف عقیدہ رکھ کر کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام یہ ایک جگہ ہوتے ہوئے دوسری جگہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نصف کنویں میں چلے گئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے چلے، یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہہ میں نہیں گئے تھے، وہ سدرہ سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی نیچے پہنچ گئے تھے۔ یہ تو جبریل علیہ السلام کی طاقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، نصف سفر طے ہو گیا، جبریل علیہ السلام سدرہ پر ہیں،
وہ وہاں سے چل کر یہ ابھی نیچے تہ میں پہنچے نہیں، جبریل پہلے پہنچ گیا ہے۔ یہ تو جبریل علیہ السلام کی شان ہے، جو جبریل کا بھی آقا ہے، پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، چھری اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر اور جبریل علیہ السلام سدرہ پر، اب یہ چھری چلانے لگے ہیں، جبریل علیہ السلام سدرہ پر ہیں، انہوں نے مینڈا بھی لیا ہے اور لے کر وہ چھری چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈا بھی پیش کر دیا۔ طاقت دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ جبریل کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا خادم ہے، سرکار کا غلام ہے۔ جب جبریل علیہ السلام کی اتنی وسیع طاقتیں ہیں تو پھر آقا کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے والا آصف بن برخیہ، یہ شام میں ہے، ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ملکہ بلقیس کا تخت ہے یمن میں، کہا جی اس کا تخت لے کر آنا ہے، جنوں نے کہا لے آتے ہیں، اتنا ٹائم چاہیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے والے حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا حضور آپ اجازت دے دیں، تخت یہاں پر آ جائے گا۔ اب شام کہاں اور یمن کہاں؟ سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہے اور ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں ہے۔ کہا آپ اجازت دیں، آپ کہہ دیں کہ تجھے اجازت ہے لے آ، بس اتنا کہہ دیں تخت حاضر ہے، پلک جھپکنے میں وہ حاضر ہو جائے گا۔ تو ان کی خدمت میں بیٹھنے والے کی طاقت یہ ہے کہ وہ یمن سے شام میں اٹھا کر جو ہے ملکہ بلقیس کا اتنا وزنی اور اتنا وسیع تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے والے کی شان یہ ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ حاضر ناظر کیسے ہو گئے؟ یار کوئی بات سوچنے والی کرو، یہ بات میں قرآن کی کر رہا ہوں، یہ واقعہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو بات یہ ہے، دیکھو نا، ہم سو جائیں تو ہماری روح جو ہے وہ سیر کرتی ہے، کبھی کہیں پہ مکے میں چلی گئی، مدینے میں چلی گئی، اور سیر کرتے ہوئے جب کسی نے اٹھایا، بیدار کیا، اسی لمحے میں وہ روح دوبارہ بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ کتنی طاقت ہے اس کی، کہاں تھی اور اسی لمحے میں دوبارہ جسم میں بھی آ گئی۔ جب ہماری روح کی یہ طاقت ہے کہ ایک ہی لمحے میں وہ واپس بدن میں آ جاتی ہے، جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس کے اندر دوبارہ آ جاتی ہے، تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا ہیں، پھر ان کی شان کتنی بلند ہے، ان کی مبارک روح کی شان کتنی بلند ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا اور حد بندیاں کرنا کہ ایک جگہ سے ہوتے ہوئے دوسری جگہ کیوں چلے گئے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرنا، ان اعتراضات کے جواب 1000 مرتبہ دے چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم دلائل دے رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ، حمزہ استفہامی ہے، لم نفی ہے۔ جب نفی پر استفہام داخل ہو جائے، اصول یہ ہوتا ہے کہ جو نفی ہوتی ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ نفی پر جب استفہام داخل ہوگا تو وہ نفی نفی نہیں رہے گی بلکہ وہ مثبت ہو جائے گی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ واقعہ فیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ محبوب کیا آپ نے ہاتھیوں والوں کا حال نہیں دیکھا؟ مطلب ہاتھیوں والوں کا حال دیکھا ہے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، جس نے بھی لکھی ہے، واقعہ فیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ نے ان ہاتھیوں والوں کا حال دیکھا ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ہاتھیوں والوں کا حال آپ نے دیکھا ہے نا۔ تو ابھی تو حضور دنیا پہ تشریف ہی نہیں لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام
ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی کائنات کے سارے نظام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ ناظر کا یہی معنی ہوتا ہے، حاضر کا معنی ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے مزید آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے سب سے پہلے اہل سنت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے سرکار کے حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے، پہلے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، پھر بعد میں اعتراض کرنا چاہیے۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا اس حوالے سے نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، پھر اعتراضات کرنا بنتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اب دیکھو ذرا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تارا کیف فعل ربک بعاد، یہاں پر بھی استفہام نفی پر داخل ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ اب قوم عاد والا جو معاملہ تھا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں ابھی تشریف لائے نہیں، لیکن کائنات کا نظام اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ اب قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ استعمال ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے۔ ایک مقام پہ آتے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ یہ لفظ اِذ جو ہے نا، اس سے پہلے جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، انہوں نے اِذ سے پہلے اذکر، یہ معذوف معنی ہے کہ یاد کرو تم، یاد کرو تم اس واقعے کو جب تمہارے رب نے اذ قال ربک للملائکہ، جب تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہی تھی۔ اچھا یہ بات کس وقت ہوتی ہے؟ دیکھو نا، یاد کرو اس وقت کو، اس کو کہا جاتا ہے جس نے وہ پہلے وقوع دیکھا ہو، اور پھر اس کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے، یاد کرو یار فلاں وقت میں یہ ہوا تھا۔ تو رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس سے پہلے مفسرین اذکر معذوف مانتے ہیں کہ یاد کرو جب تمہارا رب ملائکہ سے کہہ رہا تھا، یاد کرو اذ قال ربک، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ مطلب کیا بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملات پہلے دیکھے ہوئے تھے، تو رب تعالیٰ انہی کی یاد کروا رہا تھا کہ اس کو یاد کرو۔ اگر دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر یاد کیا کروانا ہے؟ اور یہ جو معاملات ہیں یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کے ہیں نا، تو پتہ یہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ واقعات کا بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، مستقبل کے واقعات کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوا تھا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اب ذرا اسی مفہوم کو، نبی پاک علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کو، مشکات شریف باب الکرامات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا نہاوند کی طرف۔ وہاں پر جب جنگ ہو رہی تھی، وہ لڑ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب تو خود مدینہ شریف میں ہی تھے، آپ نے وہیں سے مدینہ سے ہی کہا کہ یا ساریۃ الجبل، کہ تم پہاڑ کی اوٹ لو۔ اے ساریہ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک غیب سے آواز آئی تھی، ہم جب ہوئے اور تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جب ان کی شان یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے مدینے سے دور جنگ کو ملاحظہ کریں اور ان کی رہنمائی بھی کر دیں، ان کو بتا بھی دیں، جب یہ شان
حضرت عمر بن خطاب کی ہے، جب یہ شان غلام کی ہے، پھر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ایک جگہ میں ہوتے ہوئے دوسری جگہ کیسے چلے گئے؟ میں کہتا ہوں حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ قبر میں سوال ہی ایک ہونا ہے، اس میں تو یہ مفہوم ہے کہ جب مردہ قبر میں ہوگا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، ما کنتا تقول فی حاضر رجل، یہ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کہ اس مردے سے کہا جائے گا کہ حاضر رجل ہے، کہ حضور علیہ السلام قبر میں ہوں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یعنی تمہارا نظریہ کیا تھا ان کے بارے میں وہ بتاؤ۔ یہ قبر میں سوال ہونا ہے سرکار کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر میں تشریف نہیں لائیں گے، وہ بس ایک کھڑکی کھل جائے گی، بندہ قبر میں ہوگا، یہ مخالفین کی طرف سے اعتراض ہے، کھڑکی کھلے گی، وہ سرکار کو دیکھے گا تو فرشتے کہہ دیں گے ان کے بارے میں بتاؤ کیا کہتا تھا۔ میں نے کہا بھی بندہ پاکستان میں مرا ہے، حضور علیہ السلام کا روزہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے، یہ کھڑکی ہے کہ سرنگ ہے، کیا ہے یہ بتائیں مجھے۔ اور یہ معاملہ اب سمجھ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں جو لوگ فوت ہوئے مسلمان، ان کی قبر میں بھی فرشتہ آیا کہ کوئی نہیں؟ اس نے بھی سوال کیا کہ نہیں، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ سرکار نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، حضور مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، وہاں فرشتہ آ گیا اس صحابی کی قبر میں اور سوال کر رہا ہے، ما کنتا تقول فی حاضر رجل، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ قبر میں حضور کی زیارت کر رہا ہے، اور جو صحابہ مسجد نبوی شریف میں ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ بتائیں اب مجھے، وہ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ جب سرکار ظاہری حیات کے زمانے میں تھے تب بھی تو لوگ فوت ہوئے کہ نہیں، صحابہ اکرام شہید ہوئے کہ نہیں، ان کی قبر میں بھی فرشتے نے یہ سوال کیا، تو پھر ان کے پاس سرکار کیسے پہنچ گیا؟ اب تو سرکار کا مزار ہی کوئی نہیں، اب کون سی کھڑکی کھلنی ہے؟ بات وہ کرو جو کوئی ذہن میں بھی آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ زمین کے اوپر ہوتے ہوئے زمین کے پیٹ میں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، حضور کی ظاہری حیات کے زمانے میں ایک وقت میں ایک ہی بندہ مرتا تھا بس؟ دیکھو زمین وسیع ہے، مسلمان بھی روئے زمین پر پھیل چکے تھے، کوئی کہیں پہ فوت ہوا، کوئی کہیں پہ ہوا، اور سرکار علیہ السلام ایک ہی وقت میں سب کی قبروں میں ہر جگہ پر ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں بھی ہیں۔ جو نبی زمین کے اوپر ہوتے ہوئے زمین کے اندر ہر قبر میں حاضر ناظر ہیں، زمین کے اوپر حاضر ناظر ہونے میں ان کے لیے کیا مذائقہ، بتائیں مجھے۔ اچھا جی، اب کا سروے کر لیں، ایک دن میں کتنے لوگ روئے زمین پر مرتے ہیں، بتائیں مجھے، کوئی محتاط اندازہ لگا لیں۔ ایک وقت میں روح زمین پر کتنے لوگ مرتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں قبر میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بالفرض 1000 آدمی ایسا ہے جو ایک ہی وقت میں قبر میں چلا گیا، ایک ہی وقت میں فرشتے نے سوال کیا، فرشتے مختلف نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ جب وہ فرشتہ ایک ہی وقت میں ہر قبر میں حاضر ناظر ہے، جو اس فرشتے کا نبی ہے اس کے لیے حاضر ناظر ہونا کوئی مشکل ہے؟ ایک ہی وقت میں تمام فرشتوں نے سوال کیا، وہ مردوں سے سوال کیا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی انگلستان میں ہے، کوئی سعودی عربیہ میں ہے، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، ہر جگہ قبر میں مردہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی قبر میں زیارت کر رہا ہے، جو ایک ہی وقت میں زمین کے اندر قبر میں ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ زمین پر ان کے لیے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا کوئی مشکل بات ہے؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، کرامن کاتبین یہ نظر آتے ہیں، وجود اس کا مانتے ہو نا، تو پھر بھئی کسی شے کے موجود ہونے کے لیے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ نظر بھی آئے۔ دیکھنے والی آنکھ لے آؤ، نظر بھی آ جائیں گے، پیر میر علی شاہ والی آنکھ لے کر آؤ، اگر وہ آنکھ ہوگی تو پھر نظر بھی آ جائیں گے، پہلے وہ آنکھ لے کر آؤ نا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب غلاموں کی یہ شان ہے، حضرت عمر بن خطاب کا یہ مقام ہے، تو پھر آقا کا مقام اور حضور علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ اب ذرا
مشکات شریف باب المعجزات میں حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حدیث پاک کے راوی ہیں, مشکات شریف باب المعجزات میں موجود ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت ابن رواح ان کی موت سے پہلے ہی لوگوں کو ان کی موت کی خبر دے دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید شہید ہو گئے ہیں, اب یہ جھنڈا فلاں کے پاس آ گیا. بالآخر یہ حضرت خالد بن ولید کے پاس جھنڈا آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. تو یہ شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باب المعجزات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ جو علم ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور یہ جو حضور علیہ السلام کی وصف ہے حاضر ناظر ہونا, یہ بھی اللہ کی عطا کردہ وصف ہے, ذاتی نبی پاک علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں, حضور کے تمام اوصاف عطائی ہیں, اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. کہاں مقام موتا اور کہاں مدینہ شریف, اور نبی پاک علیہ السلام سب کے احوال کو بیان کر لیں. اب یہاں پر چونکہ ٹائم ہو چکا ہے, میں بات کو سمیٹ دوں. آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ سننا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا. حاضر کا معنی موجود ہے, ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا. اور بھی اس کے معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں موجود بھی ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی حضور چاہیں تو موجود ہیں, روحانی اعتبار سے بھی. اور کائنات کے سارے نظام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس کی ایک عقلی دلیل میں دوں, ٹائم مکمل ہو گیا ہے, کہ اصول ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنائی جائے نا, جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ سارا نظام اسی طرح رہتا ہے. یہ دیکھو میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں, مائک ہے نا, بمبر ہے, آپ لوگ میرے سامنے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ سارا نظام اس وقت تک رہے گا جب تک میں بیان کر رہا ہوں. جب بیان کر لوں گا تو یہ مائک اٹھا لیا جائے گا نا, دیگر معاملات کو بھی سمیٹ دیا جائے گا. ایسی یعنی جو چیز جس کے لیے لگائی جاتی ہے جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں, جب چلا جائے تو سمیٹ دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری بزم کائنات کو سجایا اپنے محبوب کے لیے. آسمان کا شامیانہ لگایا ہے محبوب کے لیے, زمین کا فرش بچھایا ہے اپنے محبوب کے لیے, آسمان کو سورج چاند ستاروں کی لائٹنگ کے ساتھ روشن کیا ہے اپنے محبوب کے لیے. یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے محبوب کے لیے. اگر سرکار آئے اور چلے گئے تو پھر یہ آسمان کا شامیانہ اتارا جانا چاہیے تھا, زمین کے فرش کو سمیٹ دیا جاتا, سورج چاند ستارے لائٹنگ اتار دی جاتی. جب کائنات کا سارا نظام اسی طرح موجود ہے, یہ کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کائنات میں موجود ہیں. جب موجود ہیں تو حاضر کا معنی یہی ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. بہت ساری آیات سے اور احادیث سے, حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.